علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم شوکت علی صاحب کانپور انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے اختلافات چلے آ رہے ہیں اور صحیح معنوں میں ہم ایک دوسرے سے الگ ہونے میں ہی عافیت محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ علیحدگی کی سب سے اچھی صورت کیا ہے؟ تو محترم شوکت علی صاحب، آپ نے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو توڑ پھوڑ کرنے سے پہلے سوال کر لیا ہے کہ ہمیں کس طرح توڑ پھوڑ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ تو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ مشکلات سے بچ جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے جنون میں آ کے سمجھ کر بیٹھتے ہیں، اچانک جھگڑا ہوا اور اٹھا کے 3 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بخار اتر جاتا ہے، تو پھر مولوی کے بعد بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں ایسا کر دیا تھا، ہم نے تو بس ہم نے جو کہا تھا اس وقت ہم ہوش میں نہیں تھے، ہمارا ہوش ٹھکانے نہیں تھا، ہم بولے ہو گئے تھے، لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے مولوی اس اپنے لیے گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں اور گھنٹے بھر میں ان کا بخار اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناؤں، اس حدیث کو سن لیں، سننے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ میرے مشورے سے یہ کام کیجیے گا، طلاق دینے سے پہلے لے جا کر اپنی بیوی کو ان کے گھر چھوڑ دیں۔ آپ دونوں علیحدگی میں عافیت محسوس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، ضروری تھوڑی کہ طلاق دے کر اس کے گھر ہم ان کو پہنچائیں۔ آپ لے جا کر اپنی بیوی کو 1 مہینے کے لیے اپنے سسرال میں چھوڑ دیں اور ان سے بھی کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں الگ ہونا ہے، تو یہ بھی علیحدگی کی ایک صورت ہے، آپ جاؤ، اور اگر اس کے بعد بھی 3 مہینے تک ہم لوگ یہ عمل کریں گے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں ایک دوسرے کی یاد نہیں ستائی تو ہم اس کے بعد پھر آپ کو طلاق دے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ جائیں جا کے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی طلاق دے دیں پھر بعد میں پچھتائیں اور مولویوں کے پیچھے بھاگیں، پھر اللہ نہ کرے وہ حالے کی نوبت آ جائے، بہت سارے مسائل سے ہم 2 4 ہو جائیں گے۔ اور اس میں کوئی ہمارے لیے مشکلات تو نہیں ہے کہ ہم بغیر طلاق کے جا کر اگر ہم 3 مہینے، 1 مہینے، 2 مہینے، پھر تیسرے مہینے 3 مہینے الگ رہتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی یاد ستاتی ہے یا نہیں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے یا نہیں، تو ہم پہلے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اگر اس میں ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی تو پھر ہم ایک دوسرے سے باعزت طریقے سے اسلام کے اصولوں کے مطابق علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ تو آئیے وہ حدیث میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ طلاق اگرچہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام کیا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2018 میں ہے، یعنی 2018 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند کام طلاق ہے۔ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند کام اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو اتنا ناپسندیدہ کام کو کرنے سے پہلے یہ ایک کام آپ کر لیں، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی بات، اگر نہ آئے تو پھر آپ اس پہ قدم اٹھائیے گا۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، تو آئیے میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ یہ بات میری ضرور مانیے، عمل کیجیے، انشاءاللہ میں یقین ہے کہ آپ لوگوں کو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ بات میں اس لیے کہتا ہوں اور کئی لوگوں کو مشورہ دیا، لوگوں نے عمل کیا ہے، اس سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس بیوی سے بیزار ہیں، آپ نے ان کو طلاق دے دیا اور وہ بھی آپ سے الگ ہو گئی ہیں، تو آپ لوگوں کی شادی تو ہونی ہے نا، کوئی 70 80 سال کے بوڑھے تو نہیں ہو گئے ہیں، یقیناً آپ لوگ جوان ہیں، لہذا آپ میں علیحدگی ہو گئی ہے، آپ دوسری بیوی لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ جو دوسری بیوی آئے گی وہ 100% اوکے ہوگی، آپ کے طبیعت کے مطابق ہوگی، یا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کو جو شوہر ملے گا وہ 100% اوکے ہوگا؟ تو جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو کل کو ممکن ہے کہ جن غلطیوں کی بنا پر، جن کوتاہیوں کی بنا پر آپ اس سے بیزار ہیں اپنی بیوی سے، یا آپ کی بیوی آپ سے بیزار ہے جن کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے، عین ممکن ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی ہے اس کے اندر اس سے زیادہ غلطیاں ہوں، پھر کل کو آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس میں یہ غلطی تو تھی لیکن یہ 2 3 باتیں بہت اچھی تھیں۔ تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں سامنے، اس لیے جنون میں کوئی کام نہ کریں۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ 3 مہینے کے فارمولے سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا تو پھر آپ اس پر عمل کیجیے گا، لیکن ابھی میری درخواست ہے کہ آپ اس پہ عمل نہیں کیجیے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب یہ 3 مہینے کا فارمولہ اپنا لیں، اپنانے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے درمیان اب صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، ہمیں اب ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنی بیوی چونکہ 3 مہینے سے وہاں گئے تو یقیناً آپ نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، آپ اس سے فون کر کے معلوم کر لیں کہ آپ ابھی پاکی کی حالت میں ہیں یا ناپاکی کی حالت میں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی گویا ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو آپ انتظار کر لیں 2 3 دن، جب وہ پاک ہو جائیں ان سے بتائیں کہ جب آپ پاک ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا، میں اس میں تمہیں طلاق دوں گا، کیونکہ اسلام کا اصول یہی ہے۔ تو جب وہ کہیں کہ میں پاکی سے ہوں
تو آپ نے تو ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، آپ نے اب اس میں ایک طلاق دے دیں کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دے دی ہے، چاہے میسج کر دیں یا آپ نے ان کو کال کر کے آپ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دے دی ہے، تو جب آپ ایک طلاق دیں گے تو آپ کی بیوی عدت میں بیٹھ جائے گی، چاہے وہ کسی جگہ بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی کمرہ مختص کر کے وہاں اپنا وقت گزارے نہ گزارے، لیکن عدت کے مراحل شروع ہو چکے ہیں، اب گویا وہ عدت میں ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، چاہے وہ مارکیٹ میں ہیں، چاہے وہ شریعت کے مطابق عدت گزاریں، عدت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے تک نہ آپ کے اندر کوئی لچک ہے نہ ان کے اندر کوئی لچک ہے، اب یہ گویا 3 مہینے تو وہ گزر گئے، اب یہ 1 مہینہ اور گزرا گئے، گویا یہ ایک مینسنس ان کو پھر آ جاتا، آپ کے طلاق دینے کے بعد ایک طلاق آپ نے دی ہے، اب ایک طلاق دینے کے بعد ان کو پہلا مینسنس ہوتا ہے، تو 1 مہینہ گزر گیا، آپ دونوں میں کوئی لچک نہیں ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر 1 مہینہ انہوں نے گزارا، پھر جب آپ نے دوسرا مہینہ گزر گیا، پھر تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، تیسرے مہینے میں بھی آپ لوگوں میں کوئی لچک نہیں ہوا ہے، تو گویا جو ہی تیسرا مینسنس ہوگا آپ کے طلاق دینے کے بعد تو وہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہوں گی، گویا اب آپ کے درمیان تفریق ہو گئی ہے، نہ وہ آپ کی بیوی ہیں نہ آپ ان کے شوہر ہیں، جب تک وہ عدت میں تھی تب تک وہ آپ کی بیوی رہی ہیں، اگرچہ وہ عدت میں تھیں، اس وقت اگر آپ چاہتے یا آپ کے اندر لچک پیدا ہو جاتا تو تیسرا مینسنس آنے سے پہلے آپ ان سے جا کر رجوع کر سکتے تھے، فون پہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا ہے، وہ آپ کی ایز اٹ از پہلے کی طرح بیوی ہو جاتی، لہٰذا وہ آپ ان کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ نے 6 مہینے کا پریکٹیکل کیا ہے، 3 مہینہ آپ نے ایسے رکھ کے جوڑا تھا، اس کے بعد پھر 3 مہینے طلاق کے گزرے گئے، 3 مینسنس، لہذا اب آپ کے اندر جب کوئی لچک نہیں رہا تو گویا وہ آپ کی زوجیت سے نکل گئیں، وہ جہاں جی میں آئے جا کر اپنا نکاح کریں، آپ کی مرضی، آپ جہاں جی میں آئے جا کر نکاح کریں۔ اب اس طریقہ کار سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں، یعنی بہت اچھی طلاق۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوران عدت اگر آپ رجوع کرنا چاہتے، آپ نے ایک طلاق دی تھی تو پورے 3 مینسنس سے قبل آپ رجوع کرنا چاہتے تو آپ ان سے رجوع کر سکتے تھے، کوئی نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ آپ کو ان کی شادی کسی اور سے کرانے کی ضرورت تھی، وہ تو دور کی نوبت ہے، لیکن یہ نوبت بھی نہیں آتی، آپ کو نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ جاتے بس ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے سمجھوتا کر کے چلیں گے، چلو آپ گھر چلو، جا کر لے آتے، عدت کے دوران ایک طلاق دی اور ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران آپ رجوع کر سکتے تھے، 2 طلاقیں دے کر بھی عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پہلے کبھی کوئی طلاق نہیں دی تھی۔ اب اس کے بعد چلے ان کی علیحدگی ہو گئی، آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے، دوبارہ طلاق دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایک ہی طلاق دے کر آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اب زندگی کے کسی موڑ پر مزید 6 مہینے گزرے تھے جدائی میں، اب آپ کو ایک دوسرے کی یاد ستا رہی ہے کہ یار خواہ مخواہی ہو گیا، جہاں بھی رشتہ لگ رہا ہے لگتا نہیں کہ وہ لڑکی کوئی اچھی لڑکی ہے، ان کا جہاں رشتہ لگ رہا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی نوکری تو اچھی تھی، اس کی نوکری بھی صحیح نہیں ہے، سنا ہے کہ یہ عمر میں بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، بہت سارے معاملات آتے ہیں سامنے۔ اب پتہ چلا کہ جناب ایک دوسرے کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، اب ایک دوسرے سے ہائے ہیلو کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کسی نہ کسی بہانے پتہ چلا آپ سے رابطہ ہو گیا ہے۔ اب رابطے کے بعد کیا ہوگا کہ اب آپ کو کتنا آسان ہے آپ کے لیے کہ اب جب دونوں ایک دوسرے کی اپنی غلطیوں کی اصلاح کا وعدہ کر لیا ہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اب جب چاہیں گے جا کر 2 گواہ کے سامنے اپنی اسی بیوی سے ڈائریکٹ نکاح کریں گے، کسی سے دوسرے سے نکاح کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ حلالے کی ضرورت ہے، نہ اس کے نکاح کی، نہ عدت کی ضرورت ہے، بلکہ ڈائریکٹ آپ جائیں گے اور جا کر اپنی بیوی کو سے نکاح پڑھا کر لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ اس طلاق میں یہ سب سے اچھی صورت، طلاقوں میں سب سے اچھی صورت اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق احسن کو، ورنہ طلاق حسن بھی ہے کہ آپ نے ناپاکی کے عالم میں طلاق دے دیا، آپ نے ہر مہینے ایک طلاق دے دیا، تو وہ صورت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین صورت یہ ہے۔ اور ایک طلاق تیسری جو صورت ہے طلاق بدعی کہتے ہیں، یعنی وہ طلاق ایسی ہے کہ آپ نے اکٹھے اٹھا کر 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب آپ گویا ٹوٹو کمپنی کے مینیجر بن کے مولویوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہمیں جواز کا فتویٰ مل جائے اور ہم جا کر پھر دوبارہ لائیں اور گائیں بجائیں، اور اس کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں، اور پھر بعض لوگ ایسے بہانے تراشتے ہیں کہ جو حقیقت میں وہ بات نہیں تھی، اور بات بنا کر مولوی سے صرف اگلوا لیتے کہ بس آپ کہہ دو کہ جائز ہے، کوئی صورت نہیں، جاؤ جا کر اپنی بیگم کو لے آؤ، طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد آ کر زندگی بھر حرام کاری کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے شادی کے، نکاح کے، طلاق کے، بیوی کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد طلاق کے مسائل ہیں، ان چیزوں کو معلوم کر لینا چاہیے۔ ہم دنیاوی کاموں میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، لیکن شادی کو مذاق سمجھتے ہیں کہ نہ طلاق کے
मामलात हमें पता होते हैं, ना शादी के मामलात पता होते हैं, ना ज़ौजा मियाँ बीवी के हुकूक़ का हमें इल्म होता है, जिसकी वजह से इस तरह के ख़तरनाक मराहिल हमारी ज़िंदगी में सामने आ जाते हैं, और जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे रुल जाते हैं, गलती माँ बाप करते हैं, बच्चे बेचारे दर बदर हो जाते हैं। तो अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों की खातिर और अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर आप पहले इसका इल्म हासिल करें, फिर गोया ये काम करें, और तलाक़ देने वाले लोग संजीदगी से गौर करें, और उसके बाद फिर जो मैंने कहा है इस पे अमल करें। आम तरीके से मौलवी ये मशवरा आपको नहीं देंगे कि आप ऐसा करें, तलाक़ देने से पहले उनको 3 महीने छोड़ दें, ताकि आपका एक दूसरे की जुदाई का अंदाज़ा हो, एक दूसरे की जुदाई में हम कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अगर तलाक़ देंगे तो ज़िंदगी भर बेचैन रहेंगे। इसलिए उस बेचैनी से बचने के लिए बग़ैर तलाक़ के उसी बीवी को उससे समझौता करें और उसको लाकर अपने पास रखें और बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारें। इंसान है, देखिए इंसान के अंदर तो खामी है, कोई दुनिया का इंसान मर्द हो या औरत नहीं कहेगा हम खामियों से पाक हैं। ये अल्लाह के नबी कह सकते हैं, औलिया कराम भी गुनाहों से पाक नहीं होते, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं कि चे जाए कि फिर हम जैसे गुनाहगार इंसान। तो इसलिए दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी आयत सबके अंदर कुछ न कुछ ज़रूर होगी खामी, और उस खामी से आपको समझौता करना पड़ेगा, वरना दुनिया आप पर लान तान करेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।